وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 160۔ این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ یعنی اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان والے۔ ایک بات تو بہت ایزیلی سمجھ میں آ رہی ہے اس آیت سے کہ اللہ کی مدد مومنوں کے توکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جتنا زیادہ مومنوں کا اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ، اعتماد، جتنا توکل سٹرونگ ہوگا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ تب تک ہے جب تک توکل کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری بھی کی جائے۔ یعنی اگر مسلمان نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو مدد بھی نہیں آئے گی، مدد اٹھا لی جائے گی۔ یعنی جیسے احد میں ہوا کہ جس وقت مسلمانوں کو شدید اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت تھی، مدد نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد ہو سکتی تھی۔ جو اتنا زیادہ نقصان ہوا مسلمانوں کو، جو اتنی زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑا، یہ سب نہ ہوتا اللہ تعالیٰ مدد بھیج دیتے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، مگر کچھ دیر کے لیے اللہ نے مدد کو روک لیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک اوبیڈینس ہوگی مدد بھی تب تک ہی آئے گی۔ مسلمانوں سے احد میں غلطی ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی، تو بہت ایزیلی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا، یہاں توکل کی بات ہوئی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کیا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایزی ڈیفینیشن میں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تمام دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کام کر دیں گے۔ توکل کا مطلب ہے کہ تمام دنیاوی اسباب کو اختیار کیا جائے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں دنیاوی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا سبب اختیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کا کھانا سبب اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شفا ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوائی نے ہمیں شفا یاب کر دیا۔ اللہ اس دوائی میں ہمارے لیے شفا ڈالتا ہے تو ہمیں شفا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور اگزامپل دے دیتی ہوں کہ جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم حفاظت کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا، ہم نے حفاظت کی ساری دعائیں پڑھ لیں، اب ہم 200 کی سپیڈ سے گاڑی چلائیں، بالکل ریش ڈرائیونگ کریں۔ نہیں، ہم احتیاط کریں گے۔ احتیاط کرنا سبب کا اختیار کرنا، دعائیں پڑھنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا سبب کا اختیار کرنا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی کچھ بھی ہو گیا مسئلہ، تو اس چیز پر اللہ پہ بھروسہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کو کہتے ہیں توکل۔ اچھا، تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تمام دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا، کیونکہ دنیاوی اسباب بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہمیں فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ موو نہیں کرتی۔ تو دنیاوی اسباب بھی اللہ کی مرضی اور اذن سے ہی ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنا اور پھر کسی بھی کام میں مکمل کوشش کرنا، پوری ایفرٹ کرنا، اور کوشش بھی اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا۔ کر لینے کے بعد اس کا رزلٹ کام کا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں توکل کرنا۔ یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر چاہے جو بھی رزلٹ ہو کام کا، ہم نے اسباب بھی اختیار کیے، ہم نے ایفرٹس بھی پوری کی، ہم نے نیت بھی ہماری اچھی تھی، لیکن اگر کام خراب ہو گیا، لاس ہو گیا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام خراب ہو گیا، مرضی کے مطابق نہیں ہوا، تو اللہ پر پورا بھروسہ کہ جو بھی ہوا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔
یعنی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا جو ہے یہی ہے اللہ پر توکل کرنا۔ احد میں جو ناکامی ہوئی اس میں یہ ہوا، دو طرح کے مسلمان تھے۔ ایک تو وہ مسلمان تھے جن کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کی یہ ٹریننگ دی گئی، ان کو یہ سبق ملا کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، یہاں پر جو کچھ بھی احد میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا کسی خاص حکمت کے تحت، کیونکہ یہاں جو ڈسپلن لوز کیا مسلمانوں نے، یہ یہاں پر تربیت ہو گئی۔ اگر یہ غلطی بعد کی جنگوں میں ہوتی، جس میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، یرموک کی، قادسیہ کی جنگیں، اگر وہاں پر مسلمان یہ ڈسپلن لوز کرتے تو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا۔ تو یہیں پر ہی تربیت کر دی گئی، یہ حکمت سمجھا دی گئی کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اللہ کے اس فیصلے کو مان جائیں۔ اور دوسرے ان مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ جنہوں نے نافرمانی کی تھی، جن سے غلطی ہوئی تھی، ان کو سمجھا دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ توکل کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے توکل کے اوپر، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بھروسہ اور توکل عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمام مومنوں سے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔